پہلا کنٹری ریسرچ کر کے میں نے نکالا کہ پہلا کنٹری جہاں پر سب سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں according to the data from July 2020 estimated 4381 universities in India. ہیلو فرینڈز، ایم این ڈی نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طرح پاکستانی اسکالر نے بھارت کے ایجوکیشن سسٹم کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر دھیان دیتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے آگے کا ویڈیو۔ پروفیسر صاحب، ایک دور تھا کہ جب مسلمان سائنٹسٹ جو ہوتے تھے ان کی دھوم ہوا کرتی تھی۔ فارابی، ابن سینا، ابو علی سینا، اس کے علاوہ الخوارزمی، یہ سب لوگ میتھمیٹکس میں، جیومیٹری، ایسٹرونومی، اتنے علوم تھے، ان کو عبور حاصل تھا اور ان کی یہ رول کرتے تھے سائنس پر۔ پھر کیا ہوا، ایک دور اب یہ ایسا آ چکا ہے کہ مسلمانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تعلیم سے اتنے دور نظر آتے ہیں کہ کہیں دور دور تک ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ مثلا میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز رکھوں گی کہ دنیا کی وہ کون سے ممالک ہیں جہاں پر سب سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں۔ پہلا کنٹری ریسرچ کر کے میں نے نکالا کہ پہلا کنٹری جہاں پر سب سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں according to the data from July 2020 estimated 4381 universities in India. سب سے زیادہ یونیورسٹیز انڈیا میں ہیں، اور سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے جس میں 3254 ہیں، اور چائنا میں 2000 اینڈ سم تھنگ۔ پہلا کنٹری ریسرچ کر کے میں نے نکالا کہ پہلا کنٹری جہاں پر سب سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں according to the data from July 2020 estimated 4381 universities in India. سب سے زیادہ یونیورسٹیز انڈیا میں ہیں، اور سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے جس میں 3254 ہیں، اور چائنا میں 2000 اینڈ سم تھنگ۔ ایک اور ریسرچ بھی میں نے دیکھی، اس میں بھی یہی کچھ تعداد کم زیادہ تھی، لیکن پہلے نمبر پر انڈیا، دوسرے نمبر پر یونائٹڈ اسٹیٹس اور تیسرے نمبر پر چائنا تھا۔ پروفیسر صاحب، میرا سوال یہ کہ کیا ہوا کہ جو لوگ سب سے اوپر تھے تعلیم میں، سائنس میں، وہ اب سب سے نیچے ہیں؟ یہ آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے، اور اس کا جواب دیتے دیتے مجھے کچھ تھوڑا ٹائم دیں۔ آپ دیکھیں جی، میری یہ اپنی تھیوری ہے کہ جب ایک سویلائزیشن اسینٹ پہ ہو نا، اوپر جا رہی ہو، تو اس کے اندر علم سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، اور وہ نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرتی ہے، وہ پلورلسٹ بھی ہوتی ہے، وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتی ہے، کیونکہ سب لوگ کیوریس ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے واسطے۔ تو یہ ایک سویلائزیشن کا آپ کہہ سکتے ہیں ہائی پوائنٹ ہوتا ہے، وین اٹ وانٹس ٹو ایجوکیٹ، نو، چینج، ریفارم اینڈ گو فارورڈ۔ تو جیسے آپ نے کہا ہے، بالکل درست ہے، ایک دور آتا ہے جب مسلمانوں کا اس زمانے میں ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، ایک این ایج اوور دا ریسٹ آف دا ورلڈ۔ تو اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں، ابن رشد واز اے گریٹر تھریٹ ٹو رومن کیتھولسزم دین ٹو دا مسلم ورلڈ، کیونکہ مسلم ورلڈ اس وقت ایک کانفیڈنٹ تھا کہ ہم وی آر پروگریسنگ، اور انہوں نے کنٹریبیوشن بھی کی۔ یہ بھی کہنا چاہیے کہ یہ سارا فلسفے کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ، یہ یونانی سویلائزیشن سے آیا۔ دیکھیں، کوئی سویلائزیشن اپنی جگہ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ایچ سویلائزیشن وچ فالوز از فیڈ بائی دا ارلیئر سویلائزیشن۔ تو واقعی وہ آپ کا وہ دور تھا، لیکن کیا ہوا، ایک روایتی طور پہ ایک ڈیٹ ہے، آئی تھنک 1258، جب بغداد پہ منگولوں نے حملہ کیا اور وہاں پہ اتنا قتل عام ہوا کہ اس کے بعد عرب سویلائزیشن کبھی دوبارہ نہیں رائز کی، اور جو نئی پاورز مسلم ورلڈ میں آئیں وہ نان عرب تھی، ٹرک آئے اور یہ باقی مغل، اور یہ وہ، ان میں سے کوئی بھی عربک کا اسکالر نہیں تھا، یہ لٹرلسٹ زیادہ تھے۔ تو یہاں پہ علم کرنے والا جو کانفیڈنس تھا نا بغداد کا ایٹ اے ہائی پوائنٹ، وہ دوبارہ ریوائیو نہیں ہو سکا۔ البتہ انہوں نے فتوحات کی، جہاں جہاں گئے تو اچھی ایڈمنسٹریشن بھی دیں، قانون بنائے،
शरीयत के मुताबिक और अपनी, तो ऐसे नहीं है कि कंपैरिजन कोई नहीं हो सकी। ये सारा जाके फर्क पड़ता है 16वीं सदी के बाद, जब यूरोप के अंदर कैथोलिक चर्च की पावर को ब्रेक किया जाता है, साइंस आगे बढ़ती है। कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन फिजिक्स में वो दुनिया का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देते हैं कि ये दुनिया जो है ये सेंटर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, इट इज ओनली पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सूरज के इर्द गिर्द हम जा रहे हैं। उसके बाद उनकी साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गई, उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई। तो जो मॉडर्न इल्म है जिससे ये दुनिया चल रही है, हवाई जहाज उड़ाने से, मोबाइल बनाने से, वो जी। सारी जो इल्म है वो मॉडर्न वेस्टर्न टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक इनकलाब जो हुए हैं 3-4, उसकी पैदावार। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।